لاہور کے شہریوں کے بعد سٹی ون نیوز لاہور۔ فالکن ہاؤسنگ سوسائٹی ایئر فورس آفیسرز کلب میں ایوان پاکستان کے صدر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ نے دور حاضر میں کتاب بینی کے رجحان میں کمی کے اسباب اور اس کے حل کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں مہمان خصوصی سہیل وڑائچ، جنرل غلام مصطفیٰ، اسار رانا، ڈاکٹر کیسر رفیق، خالد شریف، پرویز اقبال، پرنسپل ڈگری کالج کانانو محمد وسیم، ڈاکٹر ظہیر احمد، سیما انوار، ڈاکٹر کنول فیروز، آصف بلال، حسان بن سعادت، فرزانہ کاشف، ممتاز ملک، ڈاکٹر کوثر ایمن، پروفیسر عبد المجید چٹھا نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں شہر کے معروف دانشور، کالم نگار اور مختلف کتابوں کے مصنف نے کتاب بینی کے رجحان میں کمی کے حوالے سے اپنی اپنی رائے کا اظہار خیال کیا۔ جو اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے نا وہ کریٹ کرنا بڑی ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو تمام صاحبان نے کہی کہ علم جو ٹرانسفر کرنا ہے وہ بیسک مقصد ہے، چاہے وہ کتاب ہو چاہے وہ ای بک ہو، لیکن اس کی طرف بچوں کو، نئی نسل کو لانا بڑا ضروری ہے۔ اور ایک آخری بات وہ یہ کہ جو بچے ہمیں دیکھتے ہیں نا وہی اپنی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ چھوڑ دیں گے تو بچے آٹومیٹکلی اس طرف نہیں آئیں گے۔ تو پہلے ہم اپنے آپ کو مثالی بنائیں، بچے ہمیں خود ہی فالو کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہ بتاتے ہیں میرے پاس اتنی بکس ہیں، آئیں دیکھیں میرے گھر میں ڈرائنگ روم اور میں بھی انہوں نے ایک وال پوری اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہوتی ہے۔ اور میں لٹریری چاہتے دوستوں کے گھر میں نے ایک کتاب کھولی تو اس کے صفحے بھی نہیں کھلے ہوئے تھے، وہ پرنٹنگ میں کٹنگ بھی نہیں آئے ہوئے تھے، یعنی کتاب پڑھی ہی نہیں ہوئی تھی، صرف ڈیکوریشن کے طور پہ رکھی ہوئی۔ تو میں نے اس کا ایک پڑھا تھا، تو ہم لوگوں نے بکس کو شعبہ کے طور پر بھی بہت زیادہ استعمال کیا۔ یا کہیں گے بریٹینیکا، تو وہ لمبی لانگ والیومز آف بکس لگا رہتے ہیں، لوگ کون کتنا پڑھتا ہے۔ بات نالج کی ہے، نالج ٹرانسفر ایزی اور کنوینئنٹلی ہونا چاہیے۔ یہ جو مثلاً ایک بک لکھی گئی، لارڈ آف دا رنگ ایک بک کتاب لکھا گیا تھا، جس کے مووی بنی ہے تو وہ بلاک بسٹر ہے اور ایوری باڈی از بائنگ، اور اس کے گنت تھے۔ ہمیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ کتاب، یہ علم آگے ایکچولی اٹس ناٹ میٹر آف اتنے سینٹیمنٹ ہمیں بک اور پیجز کے مجموعے کو بائنڈ کرنے سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ علم ٹرانسفر ہو جائے، نالج جان جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ تو اس کے لیے الیکٹرانک بھی ہیں اور وہ ای بکس بھی ہیں، اور وہ جو ہمارے پاس اور بھی ہیں، ہمارے پاس بلینکسٹ بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، اس سے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پیپل آر مور فیل کنوینئنٹ ٹو ریڈ، انگلش کے ہمیں ملتی ہیں، یہ جو ای بکس ہیں وہ کنوینئنٹ ہیں، تو اس کو پروموٹ کریں، علم کو چلائیں۔ خیر میری سنت ہے، یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا فکرہ کتنے امکانات اور کشادگی رکھتا ہے، اپنے اندر کوئی تصور کر سکتا ہے۔ میں اس فکرے سے، اس حدیث سے ہی مطلب یہ پیغام بھیجا کہ تم اپنے زمانے کے اندر جن حالات کا بھی سامنا کر رہے ہو، جس ماحول کا بھی حصہ ہو، جب تم تک کوئی خیر پہنچے اسے اس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اسے ایسے قبول کرنا ہے جیسے میری سنت کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ رسول جو ہے وہ تو اس طرح کی مشاورہ المیہ ہے کہ جہاں بہت ساری خیر اور خوبی ہماری تاریخ کا حصہ ہے، وہاں کچھ اس طرح کے نقوش جو ہیں دل خراش نقوش جو ہماری طبیعتوں کو مطمئن کرنے کرتے ہیں۔ میں بلا تاخیر چاہوں گا وہی پڑھتے ہیں جن کو ادب سے تو ان کو ریسٹرکٹ نہ کرتے بچوں کو، ان کی بریف اگر ہم کتاب پڑھانا چاہتے ہیں، کتاب کے بریف بن کے بچوں کو دی جا سکتی ہے۔ ان کو ٹیپ پہ پڑھتے ہیں، ٹیپ پہ وہ بیٹھے ہیں، ٹائم آئے وہ کتاب آپ بول کے اس پہ دے سکتے ہیں، موبائل میں بھی اس کے تقاضوں سے اس کو دور نہ کریں۔ کتاب بینی سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد دیکھیے۔ ہاں میں ایک چیز جو اکثر سمجھتا ہوں اور جو میرا اپنا ذاتی تجربہ بات کر رہا ہوں، جو آپ کتاب پڑھتے ہیں تو کانٹیکسٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے، سمجھتے ہیں اس سے کانٹیکسٹ کے ساتھ پھر آپ کو جس طریقے سے آپ نے اس خیال کا اظہار کرنا ہے، الفاظ کا چناؤ ہے، جو آپ کا ایکسپریشن ہے وہ آپ کا امپروو کرتا ہے۔ بچہ تو اس طرف جانا چاہتا ہے، اس کو لے کے جائیے اس طرف، اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو پلیز اس کو فورس مت کریں، بس پھر سے نہیں کر پاتا بہت درست ہے کہ
کہ جب تک اوپن مارکیٹ ڈسائڈ کرے کہ کیا کرنا ہے، کتاب لینی ہے یا نہیں لینی ہے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ 2 منٹ میں تو میں آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ ڈکلائن کی ڈگری کیا ہے۔ 1970 میں ہم نے پبلیکیشنز کا کام شروع کیا تھا، اور شروع کرتے ہی پہلی کتاب سے ہم 1000 کتاب چھاپتے تھے، اور اس 1000 کتاب کی ڈسٹریبیوشن اس طرح ہوتی تھی کہ 100 کتابیں تو ڈھاکہ چلی جاتی تھیں، 400-500 کتابیں لڑ جھگڑ کے ایجنسی کے لیے کراچی والے لیتے تھے، 300 کتاب لاہور والے لیتے تھے، باقی ہم راؤنڈ کرتے تھے۔ سہیل صاحب کے بہاف پہ کہ میں بینگ اے لائبریرین میں والنٹیئر کرتا ہوں کہ آپ کے کار خیر میں آپ کو جو ایکسپرٹیز چاہیے ہوگی اس کے اندر بھی، کانٹینٹ کے اندر بھی میں حاضر ہوں۔ میں آپ کے لیے اگر ان تجاویز پر عمل کیا جائے تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں کتب بینی کی صورتحال بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ میرا ذرا آپ لوگوں سے نقطۂ نظر کا اختلاف ہے، کمی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کانٹینٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا جو رائٹر ہے اور ہمارا جو ریڈر ہے اس پہ ڈسکنیکٹ ہے۔ یہ دونوں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں شاید ہم وہ رائٹر جو ہیں وہ لکھ نہیں رہے، وہ دے نہیں رہے، اس وجہ سے یہ ڈسکنیکٹ ہے، وگرنہ ساری دنیا میں تو یہ رجحان نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی باراک اوباما کی کتاب آئی ہے، پتہ نہیں اس کے کتنے ہی ایڈیشن ہزاروں میں بک گئے ہیں۔ ابھی یوول ہریری ہے ایک، جس نے ہومیو سیپینس اور دوسری تہذیب پہ کتابیں لکھی ہیں، اسرائیلی پروفیسر ہے، اس کی لاکھوں کتابیں لکھ رہی ہیں۔ اسی طرح ابھی باب وڈبرڈ کی کتاب آئی ہے فیئر ریسنٹلی، اور ٹرمپ پہ، وہ میرے جیسے طالب علم نے بھی وہ خریدی ہے اور لاکھوں اس کی کاپیاں بکی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہم خوف کی وجہ سے یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے ہم ان موضوعات کو ٹچ ہی نہیں کر رہے جن کو لوگ انٹرسٹ سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ بات ہوں گے تو لوگ کتاب بھی ڈھونڈیں گے، لوگ اس موضوع کو پڑھیں گے بھی، کیونکہ اگر دنیا میں یہ رجحان موجود ہے، اگر دنیا میں اب تک کتاب بک رہی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں وہ نہیں بک رہی؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ نیا کیا دے رہے ہیں۔ اگر احمد فراز اگر 10,000 بکتا تھا تو وہ کچھ نیا دیتا تھا۔ اگر اس وقت رضیہ بٹ کا ناول جو ہے وہ لوگ پڑھتے تھے، نئی چیز ہوتی ہے۔ اب کون ایسا لکھ رہا ہے؟ کوئی اگر ایسا لکھ رہا ہے تو لازماً اس کو لوگ پڑھیں گے۔ تو بنیادی بات ہے کہ وہ لکھنے والے ہمیں ڈھونڈنے چاہیے جو وہ بات کریں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، یا لوگوں کو اس طرف لے جائیں کہ وہ پڑھیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں سائنس کی کتابیں، ڈارون کی جو کتاب تھی وہ ایک بایولوجی پہ کتاب تھی، ایوولوشن پہ، وہ لاکھوں میں بکی۔ اب بایولوجی کدھر عام آدمی کو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ بکی۔ لٹریچر کی کتابیں ٹی ایس ایلیٹ کی بکی۔ اسی طرح موضوعات کوئی ضروری نہیں ہے۔ ڈی این اے پہ پچھلے دنوں ایک کتاب تھی، اس نے ملینز کا بزنس کیا ہے، ڈی این اے۔ اب آپ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی ایسی انٹرسٹ کی چیز لکھی ہے کہ جس میں لوگ، تو بنیادی بات ہے کتب بینی کا رجحان رائٹرز نے کی جو کم علمی، خوف اور یا یوں سمجھیے کہ ناسمجھی کی وجہ سے کم ہوا ہے۔ جب وہ رائٹر ایگزیکٹ ان موضوعات پہ لکھیں گے جن میں لوگوں کا دل دھڑکتا ہے تو ڈیفینیٹلی کتب بینی جو ہے وہ بڑھے گی۔ بنیادی بات کانٹینٹ ہے۔ جب کانٹینٹ نہیں ہوگا تو آپ جتنی مرضی ہے کتابیں چھاپتے جائیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ کانٹینٹ لانا چاہیے کتابوں میں، کانٹینٹ آئے گا تو کتابیں لکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کتاب جو ہوتی ہے وہ انفارمیشن، پیسز آف انفارمیشن پہ مبنی ہوتی ہے، اس میں تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت کے لیے جو ہے ایک علیحدہ شعبہ ہے کہ جہاں پہ معلم کی ضرورت پیش آتی ہے، جہاں اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں کتاب اور کتاب بینی کے حوالے سے. ایک تو ہے نیڈ اور ایک ہے انٹرسٹ. جو سلیبس کے حوالے سے کتابیں پڑھنی ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح سے میرٹ اور جس طرح سے ایک ایک نمبر کے لیے کمپٹیشن یہاں پہ شروع ہو چکا ہوا ہے بورڈز میں، تو ہر کوئی جو ہے کوشش میں ہے کہ وہ 100% نہیں بلکہ 110% نمبر حاصل کرے. تو وہ جو ہے اسٹرگل اپنی جگہ موجود ہے اور اس کی میرا خیال ہے کہ ضرورت بھی ہے. جس طرح سے ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہم اگر وہ کوشش ہی نہیں کریں گے تو خیر میری سنت ہے. یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا فکرہ کتنے امکانات اور کشادگی رکھتا ہے، اپنے اندر کوئی تصور کر سکتا ہے. میں اس فکرے سے، اس حدیث سے یہ مطلب لیتا ہوں، میرے رسول نے میرے لیے یہ پیغام بھیجا کہ تم اپنے زمانے کے اندر جن حالات کا بھی سامنا کر رہے ہو، جس ماحول کا بھی حصہ ہو، جب تم تک کوئی خیر پہنچے اسے اس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اسے ایسے قبول کرنا ہے جیسے میری سنت کو قبول کرتے ہیں. تو یہ رسول جو ہے وہ تو اس طرح کی کشادگی کی تربیت دینے والا تھا. ہمارا المیہ ہے کہ جہاں بہت ساری خیر اور خوبی ہماری تاریخ کا حصہ ہے، وہاں کچھ اس طرح کے نقوش جو ہیں، دل خراش نقوش جو ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہیں اور کبھی کبھی ہماری تربیتوں کو مزمحل کرنے لگتے ہیں. میں بلا تاخیر چاہوں گا عیسیٰ رانا صاحب سے. دیکھیں، کتاب اور لٹریچر، جو ہم درسی کتاب اور جو لٹریچر ہے، اس میں بڑا فرق ہے. معاشرے درسی کتاب کے ساتھ ساتھ جو لٹریچر ہوتا ہے اس سے ترقی کرتے ہیں. دنیا کی ہسٹری اٹھا لیں، جہاں پہ لکھنے والے بڑے لوگ تھے، جہاں پہ لکھنے والے بڑے نام تھے، ان معاشروں نے بڑی تیزی سے ترقی کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ابن صفی کا ناول جو تھا، جب وہ آتا تھا تو میں بے سے اس کا کے لیے منتظر ہوتا تھا کہ وہ آئے. اور پھر وہ ہمارے اندر یہ ہوتی تھی کہ ہم نے 4 آنے 8 آنے اکٹھے کیے ہوئے، تو وہ پھر میں پڑھتا تھا، پھر کوئی اور پڑھتا تھا، پھر کوئی اور پڑھتا تھا. اور اس لٹریچر کے اندر مجھے اردو کو پڑھنا اور اردو کو لکھنا آتا چلا گیا. اب وہ یہ رہا کہ وہ جو شوکت صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ گزر گیا. ہمارا زمانہ گزر گیا، اب ہم ایک بھاگنے کی، ایک دوڑ کے اندر ہم شامل ہیں. وقت نہیں رہا ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس وقت نہیں رہا. میرے پاس ایک لڑکی انٹرویو کے لیے آئی، میں نے کہا آپ کتاب پڑھتی ہیں، بک پڑھتی ہیں؟ کہتی ہاں جی میں روز 8 گھنٹے کم از کم. میں نے کہا کون سی پڑھتی ہیں؟ کہتی جی فیس بک. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا بچہ ہے اب وہ کسی اور طرف چلا گیا، اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہیروز ختم ہوئے جن کو ہم فالو کرتے تھے، جن کو اب ہوتا یہ کہ آپ کسی پبلک فنکشن ٹی وی پہ ادھر ادھر، مثال کے طور پہ اگر سہیل احمد اپنی ایک جگت مار دیتا نا وزیر اعظم کو گھڑی پہ، تو وہ اگلے دن گھڑی اسے بھجوا دیتے ہیں. یوسف رضا گیلانی ہمارے بڑے بھائی، میرا ہیرو، وہ لاکھ لکھتے رہے کہ پاجی تسی غلطی کر رہے ہو، نو باڈی کیئر. ٹھیک ہے نا. لکھنے والے کو جب تک آپ مقام نہیں دیں گے سوسائٹی کے اندر، اور جب تک اسے ہیرو نہیں بنائیں گے. ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سہیل بڑائچ کون ہے. ہمارے بچوں کو کیا پتا کہ طارق صاحب نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، کنول فیروز صاحب کی کیا خدمات ہیں. انہیں کیا پتا؟ انہیں تو یہ پتا کہ جو سلمان خان ہے وہ شرٹ اتار کے اچھا لگتا ہے. تو ہمیں جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے نا، وہ ایک پڑھی لکھی خاتون کی شادی ہو گئی سنتا سنگھ سے، تو اس نے کہا تھا لٹریچر آتا، انہوں نے کہا ہو، انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دیجو. کہتا تھا مطلب یہ کہا کہ تو بسنا نہیں. تو جب ہیل آف ڈیفرنس اتنا آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں، مجھے جسٹس صاحب کی بات بہت اچھی لگی کہ جو ہماری نرسری ہے نا اسکولوں کی، ہم بچوں کو وہاں سے کتاب کی طرف لے کے آئیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ بڑے ہو کے اور کتاب کی طرف چلے جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میں اس کٹہرے میں کھڑا ہوں کہ جو ہمارا آج کا لکھنے والا ہے نا، وہ ایک آئی ایم سوری کچھ لوگوں کو نکال کے وہ طوائف سے بھی بدتر ہے. اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. اس کا صرف مقصد پیسہ کمانا، کوٹھی بنانا، دولت کمانا اور کسی ناجائز جائز طریقے سے اپنا ایک مقام بنانا ہے. اس کا مقصد کہیں اصلاح
और कहीं पे भी ये नहीं है कि वो सोसाइटी के लिए कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रखना चाहता है। जब हीरोज ही खत्म हो जाएंगे तो फिर लिटरेचर पैदा नहीं होगा, जब लिटरेचर पैदा नहीं होगा तो फिर पढ़ने वालों को आप क्या देंगे। और जो किताबें हैं, मैं बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ माशरती उलूम, और उसके अंदर 14 नकात, और आज तक हमें से किसी को भी याद नहीं है, ठीक है ना। उसकी रीज़न ये है कि मसनूई तरीके से जब आप बच्चों को स्टीरियोटाइप बना के और उन्हें पहला लफ्ज़ जो दरसी किताब है वो झूठ सिखाएंगे और धोखा देंगे उन्हें, और उन्हें असल हकायक से हटा के और अपनी किताबों में झूठ देंगे, तो फिर आप ये समझिए कि वो बड़े होकर कोई बहुत अच्छे वो बन जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी एफर्ट है जो आप कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कर रहे हैं जो सारे जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अब ज़रूरत ही नहीं रही। ज़रूरत जिनको है, तारिक साहब आप में अल्लाह ने बड़ा करिश्मा रखा है और आप में अल्लाह ने बड़ा वस्फ है, आपकी लफ्ज़ों में बड़ी तासीर है। पाकिस्तान में तासीर ख़त्म हो गई है। आप बच्चों में जाएं, हमें लेके जाएं, सोहेल भाई को लेके जाएं, वहाँ जाके उनके साथ डिबेट करें, उन्हें बताएं कि नहीं, यू स्टिल हैव सम हीरोज़, यू स्टिल हैव सम पीपल जो अपने कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने आने वाले के लिए अच्छा सोच सकते हैं। वमान है तो वो बिल्कुल ये सही बात है कि लाजमन हमें कॉन्टैक्ट्स को बिल्डअप करना है। उसके साथ साथ कुछ इनोवेशंस भी अभी रिसेंटली उसी विजिट की मैं बात करूँगा कि सामन टुक में, क्योंकि हम टूरिज़्म पे चैनल ला रहे हैं, तो एक मेरे प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने मुझे दिखाया कि कराची में उन्होंने एक खाली प्लाट था, उसके कॉर्नर पे आउटस्कर्ट्स में उसके वॉल जनरेट करके उन्होंने स्ट्रीट लाइब्रेरी का उसका नाम दिया, और लोग बस स्टॉप पे खड़े होकर वहाँ से बुक ले रहे हैं और पढ़ के वापस रख रहे हैं कि वो उस टाइम में, कि जो टाइम में उन्हें उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। इट वाज वेरी इनोवेटिव। तो मैं बल्कि इसके ऊपर डिबेट कर रहा था कि हमें भी ज़रा बाहर लॉन में हमारे सबसे ज़्यादा सिटिंग होती है क्लब के, तो आज के इस एक नशिस्त ने मोटिवेट ये किया है कि इंशाल्लाह जी बहुत जल्दी विदिन मंथ 2 मंथ्स हम उसको वहाँ पे कॉर्नर बाहर बनाएंगे, क्योंकि जहाँ पे लोग बैठ के, हालांकि हमारे पास लाइब्रेरी है पीछे, लेकिन वो नहीं खुल जाता वहाँ पे, तो वहाँ पे आई एम श्योर के लोग जो है, तो हमें थोड़ी सी इनोवेशन लानी पड़ेगी। दोनों चीज़ें, कंटेंट बिल्डअप और दूसरा जो है इनोवेशन के, लोगों के टाइम लाइंस को, उनकी टाइम मैनेजमेंट को, टाइम नीड्स को देखते हुए, और तीसरा जो निसार साहब ने कहा, मैंने सुहेल भाई के काफ़ी सारे मिस किए थे जो कॉलम जो है, लेकिन जब से इनका बड़ा इनोवेटिव सा जो है वो ऑडियो वाला कॉलम आता है, तो उसको दोबारा से मैंने लास्ट चारों, आप सारे मुझसे सुन सकते हैं, तो मैंने वो सुने हैं। तो मेरे ख्याल में इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सुहेल भाई उसको थोड़ा सा अगर साथ में आपकी विजुअल भी आ जाया करें, सिर्फ वॉइस के साथ साथ, तो उसको थोड़ा सा वो कर लें कि कैमरामैन जो है वो विजुअल को भी ले ले, तो आई एम श्योर दैट विल, वो उसको और ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप या रीडरशिप, जो भी आप कह लें, जिस तरीके से भी वो हो रही है, तो लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। They always says, it's a very famous saying, knowledge is contagious, spread the disease। तो ये डिजीज़ हमें एक ऐसी है कि स्प्रेड करते रहना चाहिए जहाँ पे भी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत कुछ सुनने को मिला। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अली अंसारी, सिटी 1 न्यूज़, लाहौर।